کہ یہ سبق اس لیے بچوں کے لیے عرض کیا ہے، بڑوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو شخص باوضو ہو کے سو جاتا ہے نا، مجھ سے نہیں، علماء بیٹھے ہیں، کملی والے نے ضمانت دی ہے، آقا سے کبھی پوچھ، فرمایا جو شخص باوضو ہو کے سو جاتا ہے فرشتے ساری رات اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر سوئے پہ اتنا کرم ہے تو جاگا بھی جب باوضو رہے گا تو پہچان ہو جائے گی نا یزیدی کدھر ہے اور حسینی کدھر ہے۔ اللہ صاحب دعوت دیتا ہوں چونکہ محبت سے وہ پہلے تشریف لائے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ واصحابہ نور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قامصل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء الحاج غلام حیدر صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء عاشق مدینہ الحاج غلام حیدر صاحب مرحوم مغفور کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میرا عرصہ تقریباً 25-28 سال سے ان کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ الحاج غلام حیدر صاحب نے بڑے بڑے علماء کی صحبت کا فیض اٹھایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عظیم مفسر قرآن، ان کی محفل میں الحاج غلام حیدر صاحب بیٹھتے رہے ہیں، ان کے بیٹوں کی محفل میں بیٹھتے رہے ہیں اور ان سے انہوں نے دین کے کچھ اسباق بھی پڑھے ہیں۔ میرے پاس جب پہلی دفعہ تشریف آئے تقریباً 98-99 کی بات ہوگی کہ ملاقات ہوئی، تو پہلی ملاقات میں ان کی چند باتوں سے پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو دین کا علم، دین کی سمجھ بھی عطا کی ہے اور ان کے سینے کو اپنے محبوب کے عشق سے روشن بھی فرمایا ہے۔ انتہائی باعمل ہستی تھی، عاشق رسول تھے، محب اولیاء تھے، دین کا درد رکھنے والی ہستی تھی، مخلوق خدا سے محبت کرنے والی ہستی تھی، عبادت کا شوق رکھتے تھے، مساجد کی آبادی کا شوق رکھتے تھے اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں اعتکاف کا بھی شوق رکھتے تھے۔
مسائل میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کو عبادت کا شوق ہوتا ہے لیکن مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ حاجی غلام حیدر صاحب جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی بیٹھے، اس لیے مسائل کا انہیں بڑا گہرا علم تھا۔ اور چند ایک دفعہ میں نے انہیں اس طرح بھی دیکھا ہے، گھر میں محفل میلاد بھی سالانہ کرواتے تھے کہ سرکار کی نعت سنتے ہوئے بے خود ہو جاتے تھے۔ انہیں عشق میں اپنے اوپر قابو بھی نہیں رہتا تھا، اشکوں کی برسات لگی ہے اور رکت میں نعت سن رہے ہیں اور بے خود ہوئے۔ آج بھی ان کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ ختم کل کی محفل ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجم کیے گئے۔ ان کے وصال کے بعد تیسرے دن حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اپنے مرحوم بھائی کے لیے دعا کرو۔ پھر حضور نے دعا کروائی، صحابہ اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ حدیث ختم کل کی اصل ہے۔ فوتیدگی والے گھر وصال کے بعد تیسرے دن یا چوتھے دن جانا اور اجتماعی دعا کروانا یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ رسم کل نہیں ہے، یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز اسلمی کے گھر ان کے وصال کے بعد تیسرے دن حضور تشریف لے گئے اور آپ نے اجتماعی دعا کروائی۔ اس محفل کو ختم کل کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایصال ثواب کی نیت سے کل شریف کثرت سے پڑھے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی کثرت سے اسے تلاوت کیا جاتا کہ پھر اس محفل کا نام ہی ختم کل رکھ دیا گیا۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ مومن دنیا میں ہے تو قرآن یہاں اس کے لیے رحمت ہے، مومن نزع کے عالم میں ہے قرآن وہاں اس کے لیے رحمت ہے، مومن قبر میں چلا گیا قرآن وہاں اس کے لیے رحمت ہے، مومن حشر کے میدان میں کھڑا ہے قرآن وہاں اس کے لیے رحمت ہے، مومن پل صراط سے گزر رہا ہے قرآن وہاں اس کے لیے رحمت ہے، مومن جنت میں پہنچ گیا قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ جہاں مومن ہے وہاں قرآن کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ رحمت للمؤمنین، قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ مومن کے لیے۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق دائمی ہے، دنیا میں قبر میں حشر میں مومن کہیں بھی چلا جائے قرآن کی رحمت اسے ملتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے اقرأوا یاسین علی موتاکم، جو قریب المرگ ہیں ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ مرنے والے سے نہیں کہا کہ تیرے اوپر نزع کی حالت ہے اور تو سورۃ یاسین پڑھ، نہیں، جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا اقرأوا یاسین علی موتاکم، جو قریب المرگ ہے اس کو حکم نہیں دیا کہ نزع کے عالم میں سورہ یاسین پڑھو، جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کہا پڑھو گے تم فائدہ مرنے والے کو، تمہاری تلاوت سے سکرات الموت دور ہو جائے گی، موت کی سختیاں دور ہوں گی، آرام سے راحت والی اور ایمان والی موت نصیب ہوگی۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے ایک مسلمان کی تلاوت سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک کے قرآن پڑھنے سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مومن دنیا سے چلا گیا،
جس طرح نزع کے عالم میں وہ ہو، ہم تلاوت کریں اسے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح مومن دنیا سے چلا گیا، وہ قبر میں ہے، آج یہاں ہم جو قرآن خوانی کریں گے اس کا فائدہ حاجی غلام حیدر صاحب تک پہنچے گا، جس کو اصال ثواب کریں گے انہیں اس کا ثواب پہنچے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ نے یہ کام کیا؟ اٹھائیں شرح صحیح مسلم، علامہ یحییٰ شرف الدین نفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح مسلم ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جن کی کتابیں آج بھی مدینہ منورہ مکہ شریف میں بک سٹالوں پہ موجود ہیں۔ شارح مسلم علامہ یحییٰ شرف الدین نفی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ انصار میں کوئی فوتیدگی ہو جاتی، صحابہ کرام اس میت والے گھر جمع ہوتے، او الی قبر ہی، یا اس کی قبر پر جمع ہوتے، وَيَقْرَؤُونَ لَهُ الْقُرْآنَ، اور اس مرنے والے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے۔ یقرؤون لہ القرآن، یہ لہ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قبر پہ بیٹھ کے صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ علامہ یحییٰ شرف الدین نفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ملا علی قاری نے روایت نقل کی۔ بر صغیر میں 500 علماء کے دستخط سے شائع ہونے والا فتاوی عالمگیری، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری کا یہ فتویٰ ہے، بہتر ہے کہ جب میت کو دفنایا جائے، یعنی فرض واجب نہیں، بہتر ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہو اس وقت کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ کبھی مسلمانوں میں یہ معمول تھا، ادھر قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، ادھر کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جتنی دیر میں تدفین مکمل ہوتی تھی اتنی دیر میں ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگ تدفین کر رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں۔ تدفین بعد میں شروع ہوتی، تلاوت پہلے شروع ہوتی۔ تلاوت کے سائے میں میت کو قبر میں اتارا جاتا، تلاوت کی آواز کی برکت میں میت کو قبر میں اتارا جاتا۔ کبھی مسلمانوں میں یہ معمول تھا، جتنی دیر میں میت قبر میں اتار کے قبر بند کی جاتی، تدفین مکمل ہوتی، لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اتنی دیر میں پڑھنے والے ایک مکمل قرآن کی تلاوت کر لیتے، اور تدفین کے فوراً بعد ایک قرآن پاک کا ایصال ثواب کیا جاتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل کیا ہے کہ جہاں ایک پورا قرآن پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، وہاں 4000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور جس دعا پر فرشتے آمین کہیں اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یوں تو بے پناہ برکتوں کا باعث ہے، لیکن یہ جو محفل ہے اسے ہم نے موسوم کیا ختم کل کے ساتھ۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ اسے ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم سارے کیا کرنے آئے ہیں؟ کل پڑھنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ پڑھ لیں گے ایک دفعہ کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم حضور کی محفل میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 100 دفعہ پڑھ لیں تو کیا 10 محل بن جائیں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر، جس رب نے اجر عطا کرنا ہے اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں، وہ اس سے زیادہ عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مسند ابو یعلا میں حدیث پاک ہے، عراق کا ایک علاقہ ہے موصل کے یہ محدث ہوئے ہیں حضرت ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی سند سے
ایک حدیث پاک مسند میں نقل کی ہے، جس شخص نے 50 دفعہ کل شریف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ زندگی کے 50 سالوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کثرت سے کل شریف پڑھتا ہے، کثرت سے مراد بھی 50 دفعہ 24 گھنٹوں میں، جو 24 گھنٹوں میں 50 دفعہ کل شریف کو اپنا معمول بنا لے، جب وہ قیامت کے دن جنت کے سامنے پہنچے گا، اللہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دے، وہ جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل۔ حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، میرے آقا کریم نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا جبریل کیا وجہ ہے؟ آج جب میں معاویہ لیثی کی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میری پشت کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہیں اور ایک صف میں 70,000 فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت معاویہ لیثی کو کل شریف کے ساتھ بڑی محبت تھی، جو کل شریف سے محبت کرتا ہے فرشتے اس سے دوستی لگا لیتے ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ کل شریف پڑھتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، نور اترتا ہے۔ کل شریف پڑھنے والا دنیا سے چلا جائے، فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، اسے دفنا دیا جائے، فرشتے اس کی قبر پہ ہجوم کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو فرشتوں کے جلاؤ میں، فرشتوں کے ہجوم میں وہ حشر کے میدان میں آئے گا۔ بہت سارے مفسرین نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہوئے۔ ابو ذر آ رہے ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں قد اقبل ابو ذر، یا رسول اللہ دیکھیں ابو ذر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل کیا تجھے پتا ہے اس آنے والے کا نام ابو ذر ہے؟ کیا میرے صحابہ کے نام تمہیں پتا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں ھذا اشہر عندنا من عندکم، یا رسول اللہ ابو ذر دنیا میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور۔ بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرے زمین پہ مشہور ہو جاتا ہے، بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرے آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ھذا اشہر عندنا من عندکم، یا رسول اللہ ابو ذر دنیا میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بیما کیا سبب ہے؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں پر جبریل سے کہلوانا چاہتے ہیں، جبریل کیا سبب ہے کہ ابو ذر آسمانوں میں مشہور ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر میں 2 خوبیاں ہیں، ایک تو یہ لصغرہ ہی فی نفسہ ہی، یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہیں، یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی اس عاجزی کی وجہ سے آسمانوں میں ان کی شہرت ہے۔ اور دوسری چیز کثرت قراءت ہی قل ھو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے آسمانوں میں ان کی شہرت ہو گئی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ روایت نقل کی ہے، میرے آقا مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور دعا کے اندر کل شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، جا کے اس دعا کرنے والے سے کہو اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگ لے، اللہ نے اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میں نے آپ کو چند ایک حدیثیں سنائیں جن میں کل شریف پڑھنے کے فضائل ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے اور قرآن رحمت ہے، لیکن کس کے لیے رحمت ہے؟ مومنین کے لیے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ اصال ثواب کی محفل ہے، اور اصال ثواب میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے ایمان۔ دعا کرنے والا بھی مومن ہو،
جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی مومن ہو، پھر اس دعا کا فائدہ ہے۔ اگر جانبین میں سے کوئی ایک مومن نہیں تو پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثواب پہنچتا ہے لیکن ایمان کی برکت سے پہنچتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ایمان ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ جائے۔ جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا درست ہونا، یہ ایمان ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہے۔ عقیدے میں اجتہاد نہیں ہوتا، اعمال میں اجتہاد ہوتا ہے، اور سارے اعمال میں بھی اجتہاد نہیں ہوتا۔ اعمال کی ایک شاخ ہے فروعی مسائل، فقہی مسائل، ان میں اجتہاد ہوتا ہے۔ آج جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور، اس میں جو آدمی اپنا ایمان بچا کے دنیا سے لے گیا وہ کامیاب ہے۔ میڈیکل سٹور سے دوائیاں ملتی ہیں لیکن نسخہ ہسپتال میں ڈاکٹر سے لکھوانا ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کلپ موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ، ان سے کبھی عقیدہ نہ بنائیں۔ عقیدہ کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں۔ پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر پنساری حکیم نہیں ہوتے۔ یہ جڑی بوٹیاں استعمال کیسے کرنی ہیں یہ کسی حکیم سے پوچھنا ہے۔ آج ہم نے سب سے سوکھا کام دین کو سمجھ لیا ہے اور تختہ مشق بنایا ہے۔ اتنی تعبیریں ہو گئی ہیں دین کی کہ عام آدمی کنفیوز ہو گیا۔ تو اصول کو سمجھنا ضروری ہے کہ اصول کیا ہے۔ یہ جو اجتہاد ہے، یہ اجتہاد عقائد میں نہیں ہوتا۔ عقائد طے شدہ ہیں، انہیں صرف تسلیم کرنا ہے۔ نور الانوار پڑھ کے دیکھیں، شرح مسلم الثبوت پڑھ کے دیکھیں، علامہ تفتزانی کی التلویح پڑھ کے دیکھیں، صدر الشریعہ کی التوضیح پڑھ کے دیکھیں، عقائد کی بنیادی کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ جس نے ضروریات دین میں اجتہاد کیا کافر ہو جائے گا، جس نے ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کیا والضالین میں شامل ہوگا، گمراہوں میں شامل ہوگا۔ ایک آپ کا خیر خواہ، آپ کا خادم، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدا را اپنی طبیعت کو عقائد میں نہ شامل کریں۔ اپنی ترجیحات، اپنے جو ہے وہ مرغوبات، یا بعض لوگ بسا اوقات نقیب آج کل کہتے ہیں میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، پھر عقائد میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ حضور ادھورا دین نہیں دے کے گئے، پورا دین دے کے گئے۔ ہمیں نقیبوں سے نئے جملے سن کے عقیدے خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا، عقائد کو تسلیم کرنا ہے۔ جو حضور نے عقیدہ عطا کیا ہے قرآن اور حدیث سے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے عقیدے کا درست ہونا۔ بعض کام ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں آدمی وہ کام کرتا ہے، موت کے وقت اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ بعض کام ایسے ہیں زندگی میں بندے نے کام کیا، نزع کے وقت برکت ظاہر ہوئی، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جو آدمی اذان کا ادب کرتا ہے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ جو آدمی شراب پیے، نشہ کرے، توبہ نہ کرے، اسرائیل آگے روح لینے، منہ سے بدبو آ رہی ہے نشے کی، اندیشہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے، اذیت دے ماں باپ کو، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے دعا لے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ ماں باپ کو صرف دنیا داری نہ سمجھے،
ماں باپ کا تعلق قیامت کے دن پرکھا جائے گا۔ ماں باپ کا تعلق صرف ہماری دنیا کے ساتھ ہی نہیں، ہماری آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ حدیث پاک ہے ہما جنتوں کا وناروں کا۔ جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ جو ماں باپ کو اذیت دے، ایک ہے زبان سے اذیت دینا، معافی مانگی ماں باپ نے معاف کر دیا، ایک ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا۔ جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں جاہلیت لوٹ کے آ گئی۔ لاہور میں واقع ہوا ہے، بیٹے نے وہاں بچراں سرگودا میں واقع ہوا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ فقہائے احناف کے فتاویٰ پڑھ کے دیکھیں، جس نے ماں باپ کو قتل کیا جب یہ خود مرے گا اس کی نماز جنازہ نہیں آتا، یہ دعائے مغفرت سے معلوم۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی موت کے وقت کو سامنے رکھنا کہ کہیں ماں باپ ناراض ہوئے تو میرا خاتمہ خراب نہ ہو۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ حاجی غلام حیدر صاحب اس حوالے سے تو خوش نصیب تھے ہی کہ اللہ نے انہیں دین کی دولت بھی دی، دنیا کی دولت بھی دی، لیکن اس حوالے سے بھی وہ بڑے خوش نصیب تھے، اللہ نے انہیں نیک اولاد دی ہے، دین دوست اولاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اسی طرح دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا کرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی ہے کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔